اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم لا یستاذنک الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم واللہ علیم بالمتقین صدق اللہ العلی العظیم سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 44 کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے: کیونکہ جو لوگ واقعی اللہ اور آخرت کے دن کو مانتے ہیں وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی بھی اس بات کی اجازت نہ مانگتے کہ انہیں چھٹی دے کر ان کو مالوں اور جانوں سے جہاد کرنے سے معاف رکھا جائے، اور اللہ تو فرائض الہیہ کے ادا کرنے والے یعنی متقیوں کو بڑی اچھی طرح سے جانتا ہے۔ تفسیر صافی میں اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے کہ آیت کا مفہوم یہ ہے کہ سچے مومنین کی یہ عادت نہیں ہوتی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد پر جانے کی اجازت طلب کریں۔ جو خالص مومن ہیں وہ تو بڑے شوق سے جہاد میں جانے کے لیے تیار رہتے ہیں، جہاد پر جانے کی اجازت نہیں طلب کرتے تاکہ کسی طرح پیچھے رہنے کا کوئی بہانہ ہاتھ آ جائے۔ ایسے موقعوں پر اجازت مانگنے کا مطلب گریز اور فرار ہوتا ہے۔ تفسیر ماجدی میں لکھا ہے کہ یہاں جس اجازت مانگنے کی نفی ہو گئی وہ ایسی اجازت ہے جو بلا عذر ہو۔ اگر واقعاً آدمی جہاد پر جانے سے معذور ہو تو اس وقت اجازت مانگنا جائز ہے۔ علامہ تھانوی صاحب نے اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے کہ عرفا نے نتیجہ نکالا کہ مومن جب خیر کو سنتا ہے تو بلا تعامل اس کی طرف دوڑ پڑتا ہے۔ یہ ایمان کا شوق ہے جو ایمان کی جان ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی باتوں پر عمل کرنا چاہتے ہو تو سنو، پتھر آپ کا تکیہ تھا، موٹا کپڑا پہنتے، کبھی اچھا کھانا تناول نہیں فرماتے، اور آپ اکثر بھوکے رہتے تھے۔ رات میں ان کا چراغ چاند کی روشنی تھی، اور گرمیوں میں آپ کی پناہ گاہ سورج کے غروب اور طلوع ہونے کی جگہ تھی۔ آپ کے لیے بہترین سبزی گھاس تھی جو زمین میں چارپایوں جانوروں کے لیے اگتے ہیں۔ نہ ان کی بیوی تھی نہ انہیں اپنے جمال کا اسیر بناتی اور نہ اولاد تھی جو انہیں رنجیدہ کرتی۔ نہ ان کے پاس مال تھا جو انہیں یاد خدا سے غافل کرتا، نہ لالچ کے مریض تھے کہ انہیں ذلیل و رسوا کرتا۔ ان کی سواری، ان کے 2 پیر، ان کے نوکر 2 ہاتھ تھے۔ وہ ہر جگہ پیدل جاتے اور جو کام انجام دینا چاہتے خود ہی انجام دیتے تھے۔ اور سب سے آخر میں حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا: البتہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روش ایسی تھی جو دنیا کے عیوب اور رسوائیوں کی تمہیں نشاندہی کر رہی ہے، اس لیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھوک کی حالت میں اپنے اہل بیت علیہ السلام سے ملتے تھے، اور اپنے اس بلند مقام و منزلت کے باوجود اپنی بزرگی کو بھلا دیا تو دیکھنے والے کو سوچنا چاہیے، کیا خداوند کریم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت دی یا نعوذ باللہ ذلیل کیا؟ اگر کوئی کہے کہ خدا نے انہیں ذلیل کیا تو وہ جھوٹا ہے، اور اس نے خدا پر بہت بڑا بہتان لگایا ہے، اس لیے کہ خدا کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ اپنے محبوب کا کوئی خیال نہ رکھے۔ اور اگر کوئی کہے خدا نے ان کی عزت و اکرام کی ہے تو اس کو جان لینا چاہیے کہ خدا نے دوسروں کے لیے دنیا کو وسیع بنایا مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چھوٹی اور ہر بندے کو شرف سے دور رکھا ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر اخلاق حسنہ رکھتے تھے کہ اگر کوئی انہیں برا بھلا بھی کہہ دیتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ مہربانی سے پیش آتے۔ روایت میں ہے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طواف کعبہ میں مشغول تھے کہ عقبہ بن ابی معیط نے آپ کو ناسزا کلمات کہے اور اپنے عمامے کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں ڈال دیا اور انہیں مسجد الحرام سے باہر لایا۔ یہ سفینۃ البحار کی جلد 1 صفحہ 76 پر لکھا ہے۔ ہمیں یہ انبیاء علیہ السلام کے واقعات بتاتے ہیں کہ ہمیں کس طرح سے زندگی گزارنا ہے۔ حق کے بارے میں بحر الانوار کی جلد 77 صفحہ 291 پر حضرت علی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ جب حق تمہارے پاس پہنچ جائے اور تم اسے پہچان لو تو پھر اس کے بارے میں سیل انگاری سے کام نہ لو، ورنہ تم بہت ہی واضح
نقصان اٹھاؤ گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔